دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ مصنف ولیم گولڈنگ نے مختلف کرداروں کی مدد سے تہذیب اور بربریت یا وحشی پن کا موازنہ کس طرح سے کیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ ان لارڈ آف دا فلائز ولیم گولڈنگ کنٹراسٹس civilization اینڈ savagery تھرو دا کیریکٹرز بیہیویئرز ایکشنز اینڈ سمبلزم۔ یعنی ناول لارڈ آف دا فلائز میں ولیم گولڈنگ نے کرداروں کے طرز عمل سے، ان کے حوالہ کیے گئے کام یا رولز کی وجہ سے اور علامات کی وجہ سے تہذیب اور بربریت کا موازنہ کیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مختلف کردار ایسے ہیں جن کے عادات یا جن کے حوالے جو رول ہے اس کی مدد سے ولیم گولڈنگ نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ یہ کردار سویلائزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ کردار سیویجری کی علامات ہیں۔ اوکے جی، فرسٹلی دا کیریکٹر رالف ریپرزینٹ civilization. He is elected as the leader and strives to maintain order, build shelters and create a system of rules. یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس جو کردار ہے اس کا نام ہے رالف۔ وہ تہذیب کی علامت ہے، اس کو بطور لیڈر منتخب کیا جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک نظام یا ترتیب بنائیں، لڑکوں کے لیے شیلٹرز یعنی پناہ گاہیں بنائیں اور قوانین کا ایک نظام بنائیں۔ Ralph symbolizes democracy, reason, and the desire for rescue. His leadership focuses on cooperation and the common good. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رالف جمہوریت، عقل یا شعور اور بچوں کو بچانے کی علامت ہے۔ اس کی رہنمائی تعاون اور اچھائی و بلائی پر توجہ دیتی ہے۔ On the other hand, Jake embodies savagery. He disregards rules, seeks powers, and embraces violence. یعنی جبکہ دوسری طرف جیک بربریت کا ایک مجسمہ ہے، وہ قوانین کا لحاظ نہیں کرتا۔ ڈسریگارڈز کا مطلب ہے لحاظ نہ کرنا۔ وہ پاور یعنی اتھارٹی چاہتا ہے اور بربریت کو اپناتا ہے، ٹھیک ہے، تشدد کو اپناتا ہے۔ وائلنس کہتے ہیں تشدد کو۔ جیک وانٹس ڈومینیشن اینڈ بائی نیچر از اٹریکٹڈ ٹورڈ سیویجری. ہی میکس ہز اون گروپ ہو اونلی ہنٹس اینڈ ریمینز busy in brutality and savagery. This leads to chaos and destruction on the island. یعنی جیک غلبہ چاہتا ہے اور فطرتاً وہ بربریت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ وہ اپنا گروہ بنا لیتا ہے جو صرف اور صرف شکار کرتے ہیں اور درندگی اور بربریت میں مصروف رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بروٹیلیٹی کا مطلب ہے درندگی۔ یہ جزیرے پر افراتفری اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ Apart from these two main characters, we have some other characters who are symbols of either civilization or savagery. یعنی ان دونوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور کردار بھی ہے جو کہ یا تو civilization کی علامت ہے یا بربریت کی۔ مثلاً Piggy symbolizes intellect and rationality. He tries to maintain the fire which symbolizes hope and rescue. یعنی پگی عقل اور شعور کی علامت ہے اور وہ آگ کو جلانے اور جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ امید اور بچاؤ کی علامت ہے۔ His death marks the triumph of savagery over reason. اس کی موت عقل و شعور کی بجائے بربریت کی کامیابی کی علامت ہے۔ Simon represents spirituality and morality. He seeks truth and understanding in nature, but his insights are misunderstood and leads to his tragic death. اسی طرح سائمن روحانی اور اخلاقیات یا بلائی کی علامت ہے۔ وہ سچ کو تلاش کرنے اور فطرت کے سمجھنے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کو غلط سمجھا جاتا ہے جو کہ اس کی موت کا باعث بنتا ہے۔ Simon's death symbolizes the loss of innocence and the failure of humanity to recognize its inherent goodness. یعنی سائمن کی موت معصومیت یا بے گناہی کے ختم ہونے کی علامت ہے اور انسانیت کے اندر موجود بلائی اور اچائی کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ Similarly, the character of Lord of the Flies and Roger are also the symbols of evil. The pig's head on a stick shows how morality has failed to survive and savagery takes over. اسی طرح لارڈ آف دا فلائز کا کردار اور راجر کا جو کردار ہے یہ بھی برائی کی علامت ہے۔ اسٹک میں لگایا ہوا سور کا سر ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اخلاقیات ناکام ہو چکی ہے اور بربریت نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ Throughout the story, the contrast between civilization and savagery intensifies as the boys' society collapses. پوری کہانی میں تہذیب اور بربریت کے درمیان یہ تصادم یا ٹکراؤ خراب تر ہو جاتا ہے جو یہ بچے ایک دوسرے سے الگ ہوتے جاتے ہیں۔ Through the use of these characters and symbols, William Golding wants to show us the fragility of civilization and also tells us that how things can become bad when there is no check and balance of the adults and of the law. یعنی
ولیم گولڈنگ نے ان کرداروں اور علامات کو استعمال کیا ہے تاکہ ہمیں یہ دکھا سکے کہ تہذیب کتنا کمزور ہے یا آسانی سے ٹوٹنے والا ہے. فریجلٹی کے معنی ہے آسانی سے ٹوٹنے والا یا کمزور، اور چیزیں کس طرح اتنی آسانی سے غلط بن جاتی ہے جب ان پر بڑوں کا یعنی ایڈلٹس کا، بالغ لوگوں کا اور قانون کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو لوگ کس طرح آسانی سے بگڑ جاتے ہیں. اچھا جی، سو ان شارٹ وی کین سے دیٹ ولیم گولڈنگ ہیز ویری بیوٹیفلی پریزنٹڈ دا کنٹراسٹ بٹوین سویلائزیشن اینڈ سیویجری بائی یوزنگ ڈفرینٹ کیریکٹرس. مختصراً یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولیم گولڈنگ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ پیش کیا ہے اپنے کیریکٹرز کی مدد سے یا اس کو استعمال کر کے دونوں یعنی سویلائزیشن اور سیویجری کے درمیان جو کنٹراسٹ ہے، یہ کہ جو موازنہ ہے اپنے کرداروں کے ذریعے اس نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس کو کیا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.